باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ آج توحید سیریز جو رئیق وحیدی چشتی صاحب کی جو سیریز تھی، انشاءاللہ اس پہ ہم نے ایمان سیریز سٹارٹ کی تھی. انشاءاللہ تو آج 21 لیکچر ہے. 21 لیکچر انشاءاللہ آج اس میں ہم سیکھیں گے کہ ریاکاری کیا ہے، اخلاص کیا ہے، ریاکاری اور اخلاص کا فلسفہ، ریاکاری اور اخلاص کی حقیقت، کہ ریاکاری بندے کے اندر کس طرح آتی ہے، ریاکاری آنے سے بندے کے عمل میں کیا ہوتا ہے، ریاکاری آنے سے بندے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ریاکاری سے بچنا کیوں ضروری ہے. اب ریاکاری کیا ہے، ریا کیا ہے؟ اب ریا کیا ہے؟ ریا یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متقی سمجھے. وہ کیا سمجھے کہ میں متقی ہوں، لوگوں کو بتانا. متقی کیا ہے؟ میں دیندار ہوں. اب وہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے سمجھے کہ میں دیندار ہوں، میں نیک عمل کرنے والا ہوں، میں بیان کرنے والا ہوں، میں نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں دین کا کام کرنے والا ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں. اگر اس کے دل میں یہ آیا کہ لوگ سمجھے کہ میں یہ ہوں تو وہ ریاکار ہے. اب نارمل ریاکاری بھی ایسی دنیاوی میں آتی ہے کہ میرے پاس تھوڑا زیادہ پیسے تو میں پیسے والا ہوں، بتا نہیں ہاں بھائی میں پیسے والا ہوں، لوگوں سمجھنا میں پیسے والا ہوں، یا میری ایجوکیشن اچھی ہے تو میری ایجوکیشن ہے. یہ دنیاوی معاملات میں اگر بڑی پوسٹ کا ہو تو لوگ بولنا کہ میں بڑی پوسٹ کا ہوں. اگر پیسے زیادہ ہے تو سمجھنا کہ لوگ ارے میں پیسے والا ہوں، دکھاوا کرنا. یہ تو دنیاوی ہے معاملات. مگر دین میں بھی ریاکاری ہے، دین کے معاملات میں بھی ریاکاری، دین کے کاموں میں بھی ریاکاری، نماز میں بھی ریاکاری، قرآن کی تلاوت کرتے خود بھی ریاکاری، حقوق ادا کرتے خود بھی ریاکاری. یہ ساری ریاکاری. اب یہ ریاکاری کیسا سمجھ میں؟ ریا کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متقی بنائے، اپنے آپ کو بہتر بنائے، اپنے آپ کو میں اچھا ہوں، میں نمازی ہوں، میں دیندار ہوں، یہ بتائے. اور ریاکاری کی اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی ایک علامت بتاتے ہیں کہ ریاکار جو آدمی ہوتا ہے نا، ریاکار جو شخص ہوتا ہے وہ محفل میں لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتا ہے مگر جب تنہا ہوتا تو نماز نہیں پڑھتا. یہ ریاکار کی علامت بتائیے. اب وہ ہم ہمارے اوپر ہی ڈال کے دیکھ لیں. ہم کیا کرتے؟ لوگوں کے سامنے جب رہتے، محفل میں جب رہتے، مطلب جب ہم جاب پہ رہتے، ہم باہر کام کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، تو ہماری نماز کیسا نماز پڑھتا ہے؟ اہتمام کے ساتھ. ظہر کا ٹائم ہو رہا، جانا ہے میرے کو، کام چھوڑو سائڈ میں، سب نماز پڑھنا ہے میرے کو. ارے تم نہیں آتے پڑھنے؟ چلو تم بھی چلو نماز کو. اس کو بولا، اس کو بولا، مینیجر ہمارا پڑھتا نہیں، انہیں ہمارا پڑھتا نہیں، میں پڑھتا ہوں. نماز پڑھ لیا، اہتمام کرے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز پڑھ لی، پھر نکل گئے، تنہا ہو گئے، گاڑی میں بیٹھ گئے، رستے میں اذان ہوئی، سیدھا چلا لیتے جا رہے ہیں، گانے سن لیتے ہیں. کیا لوگوں کے سامنے میں نماز پڑھنا ہے، ظہر کا ٹائم ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، کام چھوڑ کے، کام رپورٹ دیں گے بعد میں، رپورٹ بعد میں سبمٹ کرنا ہے، پہلے نماز پڑھنا ہے جی چلو. یہ ہماری حالت ہے. رستے میں مغرب کی اذان چل رہی، رستے میں ہے، کہیں رک کے نماز پڑھیں گا، کیوں؟ تنہا ہے، کون دیکھنے والا ہے، مست ہے، آرام سے جا رہا. گھر پہنچ گئے، تھک گیا، تنہا ہے، تھک گیا بھائی، میں کہاں سے پڑھوں؟ میں دن میں بھی پڑھا، میں نماز پوری، کامہ بھی پورے کرا، نماز بھی پڑھا، باتیں، تھک گیا، اب سو جاتا. صبح کا بھی وہی ہے، سو رہا تھا میں، سو گیا. جب تنہا ہوتا ہے تو ہم دیکھیں ہم کس کی علامت دکھ رہی ہے ہمارے اندر.
اگر ہم ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ ہم ڈیوٹی ٹائم پہ لوگوں کے ساتھ محفلوں میں ہم دینداری کی بات صرف نماز کے لیے نہیں ہے، دین کے کام جو ہے اچھے اخلاق بن کے رہے، اچھے بہترین اخلاق کے ساتھ محفلوں میں لوگوں کے سامنے بہترین اخلاق کے ساتھ تقوی والے باتاں، دینداری باتاں، گھر میں آگے جاہل، تنہا میں جاہل، تنہا کے پوری جہالت، جو تنہا میں جتنی جہالت ہو سکتی ہے پوری جہالت کرتے، فونوں میں، موویز میں، جہالت کے چیزوں میں انتہا تک پہنچ جاتے، تنہا میں یہ حالت ہے۔ گھر میں آ کے لوگوں کے ساتھ ماں باپ کا لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے ماں باپ کو پیسے پہنچا رہا ہوں، لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، مگر جب فون پہ بات کرتا تو اس کی جہالت معلوم ہو جاتی، ماں باپ سے کنورزیشن کرتا، بھائی بہنوں کے حقوق میں جب آتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اگر وہ بندہ کرے بھی، پیسے بھی جائے، اور اس کے دل میں یہ ہو کہ لوگ کہے کہ بھائی کیا بیٹا ہے، کیا پیسے بھی جا رہا، کیا پیسے بھی جا رہا، زبردست کر رہا، مگر حالت کیا ہے، لوگوں کو اگر دکھانے کی نیت سے کر رہا تو ریاکاری میں آ گیا، اس کا عمل بے فیض ہے، وہاں پر اس میں کیا آ گیا، ریاکاری میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ خوف مجھے شرک خفی کا ہے، شرک خفی کا سب سے زیادہ خوف۔ اب یہ شرک خفی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ شرک خفی کیا ہے؟ پوچھ لیا، صحابہ پہ قربان جائے، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ شرک خفی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک خفی ریاکاری۔ ریاکاری کیا بتائی گئی؟ شرک خفی، چھپا ہوا شرک ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک سب کو پتہ ہے شرک کیا ہے، شرک 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 کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا خوف تھا وہ کیا تھا؟ وہ شرک خفی کا تھا، ریاکاری کا تھا، جو عام پھیل جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا، مگر باہری طور پہ بول رہے ہیں کہ نہیں یہ کرے تو شرک ہے، درگاہ پہ گئے تو شرک ہے، سلام پڑھے تو شرک ہے۔ یہ جو دوسرے چیزیں ہیں جو ہے نہیں شرک، اس کو شرک بنا لیے، اور جو اصل شرک ہے اس کو اپنے دل میں بٹھا لے کے بیٹھے۔ وہ شرک کیا ہے؟ شرک خفی، وہ دل میں بیٹھے ہوا ہے، اس کو نکالنا ہے، ہمیں بھی نکالنا ہے، آپ کو بھی نکالنا ہے، ہر ایک کسی کو نکالنا ہے۔ اصل جڑ جو ہے شرک کی، جو ہمارے اندر جو بس گیا ہے، وہ شرک خفی ہے، دوسرا شرک تو ہے نہیں۔ شرک سے پاک ہے بتا دیا گیا ہمیں، تو شرک سے پاک یہ جو بت پرستی سے ہے، جو سامنے سجدے کر رہے ہیں، جو ظاہری طور پہ شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے امت محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس سے تو پاک کر دیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میری امت میں خوف ہے مجھے کہ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کون سا شرک ہے؟ وہ شرک خفی، ریاکاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذرا برابر بھی ریاکاری شرک ہے، ذرا برابر بھی، تھوڑی بھی ریاکاری آئی اس کے اندر، تھوڑا بھی اگر یہ سمجھا کہ لوگ مجھے متقی سمجھے، تھوڑا بھی اگر یہ سمجھا کہ لوگ مجھے بہتر سمجھے، تھوڑا بھی یہ سمجھا کہ میں دیندار ہوں سمجھے لوگ، وہ ریاکاری کی علامت ہے۔ اب ریاکاری کیا ہے؟ اپنے اعمال کو لوگوں پہ ظاہر کرنا، اپنا جو اعمال، ہم جو اعمال کرتے ہیں لوگوں کو دکھانا بڑھ چڑھ کے، میں یہ کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، وہ جا رہا ہوں، اخلاص ہے، مگر دکھاوے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے اگر آ رہا ہے تو یہ ریاکاری میں۔ اخلاص کے بول رہا ہے کہ چلیے نماز کو چلیے، وہ الگ بات ہے، مگر لوگوں کے اوپر بار بار ظاہر کر رہا، اور کیا کر رہا؟ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام تلاش کرتا ہے، یہ ریاکار۔ ریاکار کیا ہوتا ہے؟ اپنے اعمال کو لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام تلاش کر رہا ہے کہ انہیں مجھے کچھ سمجھنا، انہیں کہیں نہیں سمجھ رہا، میں یہ ہوں نا، انہیں کہیں نہیں سمجھ رہا میرے کو۔ ریاکاری تلاش کرتا ہے، خالی دیکھ سامنے والوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، اپنے ہی دل میں سوچتا رہتا، اپنے ہی دل میں اپن دیکھتے رہتا، نہیں میرے کو سمجھ رہا نہیں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پھر دیکھتے، ارے ہاں دیکھ رہا ہے نہیں، بہترین ہے نہیں بول رہا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اسی بات پہ کہ بندہ ہے اٹھا کرا، صبح اٹھا نیند میں سے، سرخ چہرہ لے کے، تھکے ہوئی ہے، نیند میں، کیا بھائی کیا کر رہے تھے، اتنا تھکے ہوئے کیوں دکھ رہے تھے، سرخ چہرہ، رات بھر عبادت میں گزری، کیا بھائی کہیں کچھ ایسا دکھ رہا چہرہ، آنکھاں لال گئی کوئی، وہ تو تہجد میں ذکر میں گزری۔ یہ جو ریاکار ہوتا ہے، جو تہجد بھی پڑھتا ہے، رات بھر ذکر بھی کرتا ہے، مگر یہ نیت سے کہ
لوگ اگر پوچھے تو میں بولوں کہ میں رات بھر تب عبادت میں تھا، رات بھر ذکر میں تھا، میں یہ کر رہا تھا، نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں. ارے اللہ روزے نہ رکھتے، میں روزے رکھتا ہوں. یہ جو دکھاوے کا ہے، اگر یہ دکھاوے کا آ گیا تو یہ ریاکاری ہے. اور ریاکاری کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شرک ہے. شرک کیسا ہے؟ شرک خفی، چھپا ہوا شرک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا خوف تھا کہ یہ شرک میں امت محمدیہ مبتلا ہو جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے باہر نکلنا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا یہ ریاکاری ہے، ریاکاری ہے. مگر اب یہ آئی کیوں ریاکاری؟ روٹ کوز کیا ہے اس کا آنے کا؟ یہ ریاکاری اندر کیوں ہے؟ یہ تو باہر دنیاوی چیزوں کی ریاکاری تو ٹھیک ہے، مگر دین کے کام کر رہے ہیں، دین کے اعمال کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، مگر یہ سارے دین کے کام، یہ جو سارے عمل ہے، پورے عمل جو اچھے عمل ہے، نماز ہے، بہترین ہے نماز، قرآن کی تلاوت ہے، حقوق دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، مگر ساتھ میں اس کے ریاکاری ایڈ ہے اس کے اندر. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ اس کی دیکھیے، ریاکاری اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو تقوی والا سمجھ رہا، مگر حقیقت کیا ہے اس کی؟ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، اس لیے ریاکاری آ گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ لا الہ الا اللہ میں اللہ مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج. ہم جب محتاج ہے، اس چیز کی تصدیق ہو جائے گی تو بندے کے اندر سے ریاکاری نکل جائے گی. ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. محتاج. اب میں بول رہا ہوں میں محتاج کیسا ہوں؟ میرے اندر ہاتھ ہے، پیر ہے، میں کر لے رہا ہوں پورے کام، میں نماز پڑھ رہا ہوں، پورے کر رہا ہوں، میں محتاج کیسا ہوں؟ ایک میں ہوں، میں محتاج ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی. مثال سمجھنے کے لیے محتاج ہم کس طرح ہے کہ ہم محتاج ہے، تو ہم اتنے محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں یہ تو محتاج ہے، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے جسم دیا بندے کو، اشرف المخلوقات کو جسم دیا، اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے پیر دیے، اللہ نے عقل سلیم دی. ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، استعمال کر کے بول رہے ہیں یہ تو میرا ہے، میں محتاج تھوڑا ہی ہوں، میں تو طاقتور ہوں، میں تو مالک ہوں اس کا. میں تو اب بندہ کیا کر رہا؟ میں مالک ہوں بول رہا. جب میں مالک ہوں بول رہا تو میں بہتر ہوں بول رہا، تب اس کے اندر ریاکاری آنا شروع ہو جاتی کہ بھائی میں اچھا ہوں تو دوسروں کے دلوں میں اپنا مقام تلاش کرتا ہے. تو یہ کس کی کمی ہے؟ میں محتاج ہے نہیں سمجھا، مطلب لا الہ الا اللہ ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا. لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار نہیں کرا، الا اللہ سے اللہ ہی مالک ہے یہ داخل نہیں کرا، اللہ ہی حاجت ہے یہ داخل نہیں کرا. تب یہ ریاکاری ہے، میں محتاج ہوں. اب مثال سے سمجھتے ہیں اس کو. ایک بندہ ہے، جاب کر رہا کمپنی میں، آفس بوائے ہے، ڈرائیور ہے. اب ڈرائیور کو جیسے جاب کرا تو اس کا باس بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے. تو بڑا آدمی ہے تو ڈرائیور کو کیا دیا؟ ایک مرسیڈیز دے دیا، بڑی بہترین مرسیڈیز دے دیا کہ بھائی اس کا کام امپورٹنٹ ہے بہت، اس کو مرسیڈیز دیو، جانا آنا رہتا بڑا کام ہے. اس کو فون دیو، آئی فون دیا، اس کو سوٹ پہناؤ، بہترین سوٹ پہنائے. کیونکہ بڑے باس کے ساتھ رہنا ہے، اس کو بڑی کمپنی میں بڑی ذمہ داری والا کام ہے، اس کو اچھا ریپرزینٹ کرنا ہے. تو فون مل گیا، مرسیڈیز مل گئی، اور بہترین سے کپڑے سوٹ پہن لیا. اب یہ لوگوں میں سے جاتا تو انہیں بولتا کیا لوگوں؟ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ یہ مرسیڈیز باس کی ہے، یہ فون باس نے دیا ہے، یہ سوٹ جو ہے باس کا ہے. اگر میں نوکری میں سے نکل جاؤں، باس سر ہاتھ اٹھا دے، جاب پہ سے نکال دے، تو یہ مرسیڈیز بھی گئی، یہ فون بھی گیا، یہ سوٹ پہنا ہوں وہی وہ پرانے ٹریک ٹی شرٹ پہ آ جاتا. تو ہم کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، امانت دی ہے ہمیں. ہم نے ہماری امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں پہ اتارا تھا، مگر انہوں نے لینے سے انکار کیا اور انسان نے اسے اٹھا لیا. جب ہم نے اٹھا لیا ایسے تو اللہ تعالیٰ پوری فیسلٹیز دے دی ہمیں کہ بھائی یہ تو محتاج ہے، یہ کیسا اٹھا سکے گا، یہ میری مرضی کو، یہ دین کو کیسا سنبھال سکے گا. تو اس کو ہاتھ دیے، آنکھ دیے، پورا جسم مبارک جسم دیا. اگر ہم یہ ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں سمجھ رہے، پھر حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے بیچ میں منہ سنایا کہ اللہ کے منشا کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی امانت کو. تو ہم کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سارا جسم میرا ہے. اب جب میرا ہے بول کے آ گیا، محتاج میں نہیں ہوں، میں تو مالک ہوں بول کے جب بیٹھ گیا، تو ریاکاری آنا شروع ہو گئی.
اب وہ ڈرائیور ہے، اب ڈرائیور بولا یہ مرسیڈیز میری ہے، جیسا دل میں آیا ویسا چلا رہا، یہ فون میرا ہے، جیسا دل میں آیا استعمال کر رہا۔ اب وہ آنے کے بعد وہ امانت کا اگر احساس کرتا، وہ گاڑی کو صحیح سنبھال کے رکھتا، وہ سوٹ جیسا ہے جیسا پہننے کا ہے وہ جیسا پہن لے کے ڈیوٹی پہ پہنچتا، اور پوری جو ڈیوٹی سے اس کے اچھے سے نبھاتا، تو اس کا باس کیا کرتا؟ خوش ہوتا، خوش ہو کے اس کو کام میں رکھا، ارے نہیں اچھا کام کر رہا ہے اس کو، یہ ساری چیزیں دو اس کو۔ تو ہم بھی کیا کریں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جسم دیا تو اس کا احساس کریں، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ امانت کا احساس کریں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ امانت کا احساس نہیں کریں گے، جس طرح استعمال کریں گے تو بس جیسا مرسیڈیز لے کے جا کے ٹھوک دیا، فون گما دیا، انہیں بولتا بہترین میں تیرے کو تنخواہ دیتا ہوں، مہینے کو مہینہ بولتا، نہیں، غضبناک ہو جاتا باس اس کا۔ اسی طرح اگر ہم امانت کا احساس نہیں کریں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو ہم کیا کریں، مین امپورٹنٹ امانت کا احساس کس طرح ہوگا؟ وہ کلمے پہ ایمان لے کے آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا، لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرے گا، تبھی اللہ تعالیٰ حاجت روا یہ اقرار اپنے دل میں کر سکے گا۔ پہلے اپنے آپ کو نکالے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ بھی بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے، پہلے انکار کرے کہ بولے کہ میں حاجت روا نہیں ہوں، میں حاجت روا نہیں ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں حاجت مند ہوں، یہ اگر اقرار ہوگا بندے کے اندر، نہیں آئے گی اس کے اندر ریاکاری۔ اب ریاکاری کے ساتھ ہی میں ہوں اچھا ہوں بول کے آتا نا، اب سمجھو قیدی ہے، پورے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے میں بھی محتاج ہوں، یہ مخلوق بھی محتاج ہے، وہ بھی محتاج ہے، یہ بھی محتاج ہے، کائنات میں صرف دو ذات، خالق اور مخلوق، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، تو میں بھی محتاج ہوں، یہ میرا محتاج نہیں، وہ بھی محتاج ہے، میرا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو سارے محتاج ہے، تو جب سارے محتاج رہتے ہیں تو کون کس اس کو پکارتے، اس کو پکارتے، اس کے سامنے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے، انہیں بھی محتاج، میں بھی محتاج، تو میں اس کے سامنے کیسا بہتر ہوا؟ میں اس کے دل میں اپنے لیے کیسی جگہ دیکھوں؟ ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہمیں یہ جب آ جاتا ہے بندے کے دل میں تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اب قیدی ہے، یا پھر قیدی ہے جیل میں کھانا بٹ رہا ہے، میں بھی کھانے کی کھٹورا پکڑ کے ٹھہرے ہوا ہوں، پیچھے وہ دوسرا قیدی بھی کھٹورا پکڑ کے بیٹھے ہوا ہے، تو اس کو بولتے کیا، دیتا کیا تو کچھ بھی بول کے، انہیں بولتا آگے دیکھ آگے مل رہا، آگے دیکھ آگے مل رہا، کیونکہ ارے میں بھی قیدی ہوں، تو بھی قیدی ہے، میں بھی محتاج ہوں، میں بھی کھٹورا پکڑ کے ہوں، تو بھی کھٹورا پڑ کے ہے، تو اس کا دھیان کدھر جاتا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ تب یہ ریاکاری کیسا نکلے گی؟ اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے، کلمے پہ ایمان لے کے آئیں گے تو ریاکاری نکلے گی، پھر انشاءاللہ جب ریاکاری نکل جائیں گی بندے کے اندر اخلاص آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاطر کام کرنے والا بن جائے گا۔ کیوں کرنے والا؟ کیونکہ اللہ کی تصدیق ہو جائے گی، اللہ ہی حاجت روا ہے، تصدیق ہو جائے گی۔ یہ جب تصدیق ہو جائے گی، پتہ جب چل جائے گا کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا منتخب کیا گیا یمن جانے کے لیے، وہاں پر جانے کے لیے، ہجرت کے لیے۔ آپ کیا کریں؟ ہجرت پہ جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضری دی، آ کے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنے دین کو اخلاص کا پیدا کر، تو اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، اپنے دین میں کیا پیدا کرو بول رہی؟ اخلاص پیدا کر۔ اگر تو تھوڑا بھی عمل کرے گا وہ قابل قبول ہے، وہ قبول ہو جائے گا۔ تو دین میں کیا ہے؟ اخلاص پیدا کرو بول رہی، اور تھوڑا عمل اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑا بھی عمل کرے گا تو قبول ہو جائے گا وہ۔ اب وہ ریاکاری، اب اخلاص کیا ہے؟ ریاکاری کا اپوزٹ۔ ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کو دکھاوا کے واسطے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں متقی ہوں یہ۔ اور یہ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے خاطر کرنے والا، اللہ کی رضا کے خاطر کرنے والا، اللہ جس میں راضی ہے وہ کام کرنے والا، ایسا عمل کرنا جو اللہ جس سے راضی ہوگا وہ کام کرے گا، تو اس کا تھوڑا بھی اگر عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہی؟ دین میں اخلاص پیدا کر۔ یہ جو دین ہے تیرا، جو دین تیرا ہے پورا، اس میں اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہمیشہ رکھ، یہ تصدیق یہ ہمیشہ رکھ کہ تو جو بھی عمل کرے گا وہ اخلاص سے کرے گا، اللہ کے منشا کے تحت کرے گا۔ اگر تو ایسا کرے گا، اگر تو تھوڑا بھی کرا، زیادہ نہیں،
بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی تبلیغ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر تو تھوڑا بھی کرا اور اس کے اندر اخلاص ہے، تو تھوڑا بھی کرا اس کے اندر اللہ کی رضا ہے، تو تیرے لیے کافی ہے. تھوڑا بھی کرا تو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ تمام عمل کا دار و مدار نیت پہ. جیسا عمل ہوگا، جیسی اس کی نیت ہوگی، اتنا ہی عمل قبول ہوگا. اگر عمل کا نیت اس کی ہے کہ ریاکاری ہو تو وہ اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ قبول ہو جائے گا. تو جتنا بھی تمام عمل، جتنے بھی عمل ہے، اس کا دار و مدار نیت ہے، اس کی قبولیت کا دار و مدار نیت پہ. حدیث کنٹینیو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شمار کی جاتی ہے. جو بندہ دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کا شمار دنیا کی ہجرت میں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے اس کا شمار. جو بندہ عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں ہوتا ہے عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اسے وہی ملتی ہے. تو ہم دیکھیے، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جس کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، جس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جس کے لیے محنت کر رہے ہیں، جس کے لیے مشقت کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو دنیا ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. نفس کے پیچھے جا رہے ہیں، نفس ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. اللہ اور اس کے رسول کے خاطر کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات کیا سمجھ میں آ رہی؟ اخلاص ہوگا تو قابل قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن شخص آئے گئے جس کا فرمان نکل گیا کہ وہ دوزخی ہے. اور وہ کون رہے گا؟ عالم، جس کو پورا علم کی نالج تھی، پورے علم کی نالج تھی، پورا معلوم تھا اسلام میں ایسا کرنا، یہ علم، پورا علم کی نالج لے کے بیٹھا. آیا آ کے بولا کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا فیصلہ کیوں ہوا؟ میرے ساتھ ایسا فیصلہ کیوں؟ میں تو عالم تھا، میں تو تیرا علم جو تھا، جو پورے تھے. علم، یہ علم لا الہ الا اللہ نہیں ہے. جس کے پاس علم لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے. یہ علم جو تھا، نالج جو تھی، عمل کی جو نالج تھی، جو عمل کا عالم تھا یہ. تو اب آیا آگے بولا یا اللہ میں نے تو پورا علم حاصل کیا عمل کا، اور میں نے سکھایا بھی، پھر میرے ساتھ یہ کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تو نے کس کے خاطر کیا؟ تو یا اللہ میں نے تو آپ کے خاطر کیا، میں نے آپ کے خاطر عمل کا پورا علم سیکھا، آپ کے خاطر میں نے لوگوں کو سکھایا. اور یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے ریاکاری کے لیے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہے، تجھے تیری شہرت ہو، تیرا نام ہو، اس لیے کیا تجھے، اور تجھے اس کا بدلہ مل چکا ہے، لوگ تجھے عالم کہہ رہے ہیں. تو جو بندہ جس نیت سے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتے ہیں. تو قیامت کے دن پہ اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے کے جا کے دوزخ میں پھینکا جائے. حالانکہ دیکھو عمل کی پوری انفارمیشن ہے، جس طرح نمازوں کے بارے میں پورا پتہ، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، پورا عمل پتہ تھا، مگر کیا تھا اس کے اندر؟ ایمان نہیں تھا. ریاکاری کب آتی ہے؟ جب بندے کے اندر ایمان نہیں ہوگا، بندے کو اللہ ہی مالک ہے نہیں سمجھے گا، اللہ ہی حاجت روا ہے نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھے گا، وہ ریاکاری آ جائے گی اس کے اندر. اب ریاکاری آنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورا عمل برباد ہو گیا اس کا. اس کو کیا کیا گیا؟ فرشتوں نے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں. یا قاری آیا، پھر اس کے بعد قاری آ کے بولا یا اللہ میں تو قاری تھا، میرے ساتھ یہ فیصلہ کیسا ہو گیا؟ میں تو قاری تھا، میں قرات کرتا تھا، تیرا کلام پڑھتا تھا، لوگوں کو درس دیتا تھا، لوگوں کو سکھاتا تھا، تیرا کلام سکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے کس لیے کیا؟ وہ بولے گا یا اللہ یہ تو میں نے آپ کے لیے کیا، بولے کہ نہیں، جھوٹ، یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، یہ تو نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ تجھے قاری بولے، یہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کرے، تو جو پڑھتا تھا لوگ تیری تعریف ہو، تیری شہرت ہو. اس لیے کیا؟ دنیا کو حاصل کرنے کا سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے میں تقویٰ والا ہوں، میں قاری ہوں، دکھانے کے لیے عمل تھا اس کا پورا، دکھانے کے لیے خالی عمل پورا کرا، خیرات کرا، عبادت کرا، جو دین کا کام ہے وہ کرا، مگر اس کی نیت کیا تھی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ سمجھے کہ میں تقویٰ والا ہوں، لوگ سمجھے کہ میں قاری ہوں. یہ سمجھے اگر تو اس کا انجام کیا ہو رہا دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹا ہے تو.
فرشتوں سے کہیں گے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ تیسرا آئے گا، تیسرا شہید تھا جس کا فرمان لکھا گیا تھا کہ دوزخ میں جانا ہے۔ یا اللہ میں تو شہید تھا، میں نے تو جہاد کیا، میں تیرے دشمنوں سے لڑا، میں تیرے دشمنوں سے لڑا اور میں شہید بھی ہو گیا، میرے ساتھ یہ کیسا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ تو نے کس لیے کیا؟ یا اللہ میں نے تو تیری خاطر کیا یہ سب، میں نے تو تیری رضا کی خاطر کیا۔ بلکہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے شہید کہے، تو نے اس لیے کیا ہے اپنا نام دکھانے کے لیے کہ میں بہادر ہوں، میں شہید ہوں۔ تیرا دل میں یہی تھا کہ اگر میں یہاں پر مر جاؤں گا تو لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو نے میری خاطر کے لیے نہیں کیا، یہ تو نے اپنے نام کو، اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے، اپنے چرچائے کروانے کے لیے یہ عمل کیا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو بات کیا سمجھ میں آ رہی؟ اتنا عمل کرنے کے بعد یہ دنیاوی کام کر رہے تھے کیا؟ یہ عالم تھے، یہ قاری تھے، یہ دین کا کام کر رہے تھے، یہ قرات بچوں کو قرات سکھا رہے تھے، قرآن کی تلاوت دے رہا تھا، یہ شہید ہوا، اللہ کی خاطر لڑا، مگر ان لوگوں کی نیت کیا تھی؟ دنیا۔ ان لوگوں کی نیت کیا تھی؟ لوگوں کو، لوگ دیکھنا، لوگ اچھا، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں تھی۔ تو جو بھی بات یہ سمجھ میں آ رہی، جو بھی عمل کرے اگر اس میں اللہ کی رضا نہ ہو، اس میں اخلاص نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں اللہ کے سامنے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ خالص اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، صلو علی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ خالص اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، جو بندہ بلا شرک عبادت کرے، کیا فرمایا آپ نے؟ جو بندہ خالص اخلاص اللہ کے خاطر کرنے والا عبادت کرے اس کے اللہ تعالیٰ، جو بندہ بلا شرک، ذرے بھی ریا نہ رہنا، بلا شرک، شرک خفی بھی نہ رہنا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جو نماز پڑھے، جو زکوٰۃ دے، اگر مستحق ہے تو جو زکوٰۃ دے، تو وہ بندے کا حشر کیسا ہوگا؟ جب وہ بندہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہیں گے، اللہ تعالیٰ راضی رہیں گے۔ کیسا ہے؟ اخلاص کے ساتھ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی ہوگا تیرے لیے کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ اخلاص، خالص اخلاص ہونا چاہیے۔ جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے خاطر کر، جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے خاطر کرے، اللہ کی رضا کے خاطر کرے۔ نماز پڑھے اللہ کی خاطر، بلا شرک کے، ذرے بھی ریاکاری نہ ہو، نماز پڑھے اور استطاعت ہو تو زکوٰۃ دے۔ تو مرنے پہ کیا ہوگا؟ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں چاہیے کیا؟ مرنے پہ اللہ راضی ہو ہم سے، ہمارے معاملات مرنے کے بعد صحیح و درست ہو جائے، ہمارا فیصلہ صحیح ہو جائے، یہی چاہیے نا ہمیں۔ تو یہ ہمارے دل میں اخلاص ڈالے، ہمارے دل میں سے شرک کو نکالے، یعنی ریاکاری کو بھی نکالے، یہ نکالے، نماز کی پابندی کرے، اخلاص کے ساتھ نماز کی پابندی کرے، اور زکوٰۃ دے استطاعت ہو تو اگر تھوڑا بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اللہ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے خاطر عمل کرتا ہے، اللہ کے خاطر اخلاص کے ساتھ جو بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ اس کو ہدایت کا چراغ بنا دیتا ہے۔ وہ بندے کو، جو بندہ اللہ کے خاطر کام، اخلاص ہے اس کے دل میں ذرے بھی ریاکاری نہیں ہے، اس کے دل میں ذرا بھی شرک نہیں ہے، اور خالص اخلاص ہے، جو کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خاطر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے خاطر کر رہا ہے، معاملات کر رہا ہے اللہ کے خاطر کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے اللہ کے خاطر کر رہا ہے، حسن سلوک کر رہا ہے اللہ کے خاطر کر رہا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے اللہ کے خاطر کر رہا ہے، لوگوں کے سے بات چیت کر رہا ہے اللہ کے خاطر کر رہا ہے، لوگوں جو اللہ کی مرضی ہے وہ کر رہا ہے، جیسی زندگی گزار رہا ہے، صبح اٹھنے سے لے کے شام کے سونے تک جو اللہ تھوڑا بھی کام کر رہا ہے، مگر جو بھی کر رہا ہے اللہ کے خاطر کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کیا ہدایت کا چراغ بنا دیتا ہے، اور جو سیاہ فتنے ہوں گے اس کے ذریعے سے دنیا میں سے مٹایا جائے گا۔ خالص اخلاص۔ اب وہ اخلاص کیسا آئے گا بھائی؟ اخلاص کیسا ہے؟ اللہ کے خاطر کا بندہ کیسا جب کرے گا؟ اللہ ہی حاجت روا ہے، اس کے دل میں جب تصدیق ہوگی تو بندہ اللہ کی خاطر کرنے والا بنے گا۔ تو ریاکاری کیسا نکلیں گے؟ لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرے، ہم اپنے دل سے
میں بہتر ہوں نکالے، لوگوں کے سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنا مقام دیکھ رہے ہیں اس کو نکالے، کہ ہم تو محتاج ہیں، ہم کیا مقام دیکھیں کسی کے سامنے، ہم تو فقیر ہیں، ہم کیا مقام دیکھیں کسی کے سامنے، ہم تو حاجت مند ہیں، ہم کیا کسی کے سامنے مقام دیکھیں اپنا۔ تو یہ کیسا آئے گا؟ یہ آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا سے انکار کریں گے تو ریاکاری نکل جائیں گی، الا اللہ سے تصدیق کریں گے تو اخلاص داخل ہو جائے گا۔ اخلاص جب داخل ہو جائے گا تو تھوڑا بھی عمل کرے گا بندہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 146 سے 147 تک۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جن لوگوں نے توبہ کی۔ اب یہ ریاکاری کر رہے ہیں، ہم ریاکاری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے کیا کریں؟ اپنی حالت کیسا سدھاریں گے؟ توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پلٹ میں پلٹتا، تو توبہ کر، توبہ جیسا ہی کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا۔ اب تو نے توبہ کر لی، اپنی حالت درست کر لی، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو اگر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رسی پکڑ سکیں گے، اگر ایمان نہیں رہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسی کو اگر تھام کے رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا۔ آپ کیا فرمائیں؟ اب تم سدھر گئے، تم توبہ کر لیے، تمہیں کو پتہ چل گیا ریاکاری کیا تھی، ریاکاری کا انجام کیا ہوگا، ریاکاری دوزخ میں ڈالا جائے گا، ریاکاری سے قبولیت نہیں ہے۔ کتنا بھی عمل کر لے، تو کتنا بھی اچھا کر لے، تو کتنا بھی عمل کر لے، تو شہید بھی رہا اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے ساتھ، تو خاری بھی رہا لوگوں کو دکھا کے آیا ادھر، تو میں تیرا انجام کیا کروں گا؟ مگر اب تمہیں پتہ چل گیا ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ ہاں اب تو نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو درست کر لیا، اب میری رسی کو تھام لے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور رسی کو مضبوط سے پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کر لیا، خالص اللہ ہی کے لیے، جو عمل کرے اللہ کے خاطر، اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص ہوگا، کر لیا تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو نے اب توبہ کر لیا، اپنے آپ کو درست کر لیا، اب میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لی، اور اخلاص کے ساتھ عمل اگر تو کرے گا تو میں تجھے ایمان والوں میں شامل کر دوں گا، ایمان والوں میں شامل کر لیتے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ اور اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اب اگر رسی کو تھام کے رہے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے پورا، یعنی اللہ نے جو کہا ہے اللہ کے خاطر تمام عمل کرے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مومنوں میں شامل کر لیں گے، اور مومنوں کو کیا ان قریب بڑا اجر ملنے والا ہے، ثواب دیں گے۔ لوگو اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے کر آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ لوگوں اگر تم ایمان لے کے آؤ اور تم کو اللہ شکر گزار رہو تو میں تمہیں سزا کیوں دوں گا؟ اللہ تعالیٰ میں کیوں دوں گا سزا تمہیں کو؟ اگر تم اخلاص رہا، تم شکر گزار رہو میرے، تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ ایمان کیا ہے؟ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا، یہ ایمان رہے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ ہی مالک ہے، ہم محتاج ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج، ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت۔ یہ ایمان رہا تو اللہ تعالیٰ بولے میں تیرے کو سزا کیوں دوں گا؟ تو نے تو حقیقت پا لی، تو سمجھ گیا، تو نے تصدیق کر لی کہ میں ہی حاجت روا ہوں، تو نے تصدیق کر لی کہ تو محتاج ہے، تو نے تصدیق کر لی کہ میں غنی ہوں۔ اگر یہ تصدیق ہو گئی تو میں تجھے کیوں دوں گا سزا؟ میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو رحم کرنے والا ہوں۔ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو بڑا قدردان اور ہر چیز کا جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ میں سزا دے کے کیا کروں گا؟ میں بڑا قدردان ہوں،
میں قدر کرتا ہوں تو نے جو اخلاص سے عمل کیا، تیرے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی میں قدر کرتا ہوں، تو ذرہ برابر بھی عمل کر کے آئے گا میں اسے قبول کر لوں گا۔ تو ہم کیا کریں، اخلاص کے ساتھ، بڑا چوڑا کام کرنا نہیں ہے یہاں پر، ہمارا جو بھی عمل ہے اللہ کے خاطر کریں، ہمارے دین میں اخلاص پیدا کریں۔ اگر اخلاص پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ ایمان ہوگا تو اخلاص آئے گا۔ ایمان کیسا آئے گا؟ ایمان آنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا ہے؟ محتاج ہیں۔ ہم اگر محتاج ہے تو ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں بہتر ہوں۔ ہم اگر سمجھیں گے، ہمارے اندر تصدیق ہو جائے گی ہم محتاج ہیں، ہم کبھی یہ لوگوں کو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ لوگ سمجھے کہ میں متقی ہوں۔ ایمان والا نہیں سوچتا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ میں متقی ہوں، میں بڑا ہوں، میں دیندار ہوں، میں نمازی ہوں۔ وہ تو پرہیز کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تقویٰ والا کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے ڈرتا ہے۔ کیا بول کے ڈرتا ہے؟ کہ میرے اندر ریاکاری نہ آ جائے۔ کیا بول کے ڈرتا ہے؟ پرہیز کیا نہیں کرتا ہے؟ اوامر اور نواہی کی پابندی کرتا ہے، اور شک اور شبے کے چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے، اور ذکر کثیر کرتا ہے۔ یہ کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان حاصل کرنا ہے۔ ایمان کے ساتھ اسلام، ایمان، احسان پہ جب ٹکیں گے تو تقویٰ آئے گا۔ وہ تقویٰ آئے گا، وہ کیسا آئے گا؟ تقویٰ پورا مکمل کیسا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 161 162۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ، اے محبوب، اے پروردگار، اے پیغمبر، اے حبیب، لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، یعنی مستقیم دین اور ابراہیم کا طریقہ جو ایک ہی خدا کے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے پیغمبر کہہ دو ان لوگوں کو کہ سیدھے راستے پہ، سیدھا راستہ تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے پیغمبر کہہ دو بے شک میری نماز اور میری تمام عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کے مالک ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نماز کس کے خاطر؟ اللہ کے خاطر۔ اللہ کے خاطر کیا ہے؟ اخلاص، اخلاص رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے پیغمبر میرا جینا، میرا مرنا، جینا مرنا تمام چیز۔ اب جینے مرنے میں کیا آ گیا؟ پوری زندگی اللہ کے خاطر گزارنا۔ جینا مرنا کیا ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، مرنے کے بعد سارا جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ کے خاطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ابھی کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز سب اللہ کے خاطر ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ نبی کی سنت کو اپنانا ہے تو ہمارا بھی جینا، ہمارا بھی مرنا، ہماری بھی نماز، ہمارے سارے عمل اللہ کے خاطر ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو ہمارا کام انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب ہم مریں گے خالص اخلاص کے ساتھ، جب ہم مریں گے بنا شرک کے ساتھ، جب ہم مریں گے نماز اور زکوٰۃ دیتے ہوئے، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جب ہم مریں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں گے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں کا خزانہ ہے، تمام آسمانوں کے خزانوں میں سے جو ایک خزانہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پریشانی لوگوں کے اوپر ظاہر نہ کرے، اپنی پریشانی لوگوں پہ ظاہر نہ کرے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آسمانوں کا خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری تمام پریشانی کو لوگوں پہ ظاہر کر لیتے پھر رہے ہیں، تمام پریشانیوں کو لوگوں پہ ظاہر کر لیتے پھر رہے ہیں۔ ہماری توجہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ ہی حاجت روائے، اللہ ہی مالک ہے۔ اخلاص کے ساتھ جب بندہ عمل کرے گا، اخلاص کے ساتھ جب جان لے گا کہ اللہ ہی حاجت روائے، تو انہیں کیا کرے گا؟ اپنی پریشانی لوگوں کو سنا لیتے نہیں پھرے گا، وہ اللہ کی طرف ہی متوجہ رہے گا، اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا۔ تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نعمت ہے بہت بڑی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان حاصل کرنا ہے، ایمان حاصل کرنا ہے۔ ایمان کیسا حاصل کرنا ہے؟ کہ اس میں اخلاص ہو، اور جو بھی عمل کرے ایمان کے تحت، اخلاص کے تحت کرے، اور ریاکاری کو اپنے دل سے باہر نکالے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔
ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون. السلام علیکم.